خدا کے لیے، کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا اور آپ سے پوچھے گا نہیں. ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو کہ میں نہیں آیا. اب جیسے ماشاء اللہ یہاں بزرگ بیٹھتے ہیں، آلموسٹ سب کی کرسیاں فکس ہیں یہاں پہ، یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں اسی جگہ بیٹھتا ہوں. اکثر ایسی ہوتا ہے. ویسے آپ ایک دن نہیں آئے یا لیٹ آئے تو یہ لوگ مڑ کے دیکھیں گے کہاں گئے، کیوں نہیں آئے، آج خیریت ہے. اور آپ کو یہ پریشانی ہو کہ آج لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں لیٹ ہو گیا یا یوں ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہیں میں لوگوں کی خاطر تو نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے یہ تو بڑا پابند تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اس کی جگہ فکس تھی، تو کیا وہ جگہ کی خاطر آ رہا تھا یا اللہ کی خاطر آ رہا تھا؟ وہ پیچھے مل جائے پیچھے بیٹھ جائے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں میں نے تو آگے آنا. اس کا مطلب یہ بڑا مائنر سا ہے، یہ بہت تھن لائن ہے. لیکن یہی چیک ہوتا ہے کہ خدا کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے. تو اگر تو خدا کے لیے آپ خدا کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں. اچھا مولانا حضرات نہ آئے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے، نہیں آیا پتہ نہیں کدھر رہے گا مولانا، یہ ہمارا چلا گیا، ہم تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہم لوگ ہوا. لیکن اپنے لیے اگر خدا نہ خواستہ دعا روزہ کی ساری چیزیں عبادتیں اگر واقعاً کہ خدا نہ خواستہ لوگوں کے لیے تو پھر سب صاف ہو گیا. لیکن اگر خدا کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی محبت کو تم پہ واجب کر دوں گا. اللہم علی محمد حدیث آگے بڑھتی ہے ایک اور حصہ کہ وجبت محبتی، اور میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو کسی اور سے اختلاف رکھتا ہے یا ترک تعلق کر دیتا ہے میری وجہ سے. اب انسان ہوتا ہے، اب انسان دیکھے دنیا میں سب سے تو اچھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اشدہ بھی کہہ رہا ہے، ارحمہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو لوگوں سے ناراض بھی ہونا ہے، لوگوں سے سختی بھی رکھنی ہے. یہ تو نہیں کہ نہیں مولانا سب کے ساتھ چلنا ہے. ابے بھائی کیسے چلنا ہے سب کے ساتھ؟ اگر وہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہے تو چلو، وہ اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے تو آپ اللہ اس کے تھوڑی چلیں گے. مثال کے طور پر آپ کسی سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، کیوں تعلق کر؟ وہ حرام یوز کرتا ہے، اس کے حرام محفل ہوتی ہے، ہم اس کی شادی میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں خدا نہ خواستہ حرام کام ہو رہے. تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس سے وہاں اپنے جو ہے وہ وہاں سب رشتہ دار ہے کیا سوچے گا، وہ سوچتا رہے. مطلب وہ اللہ کے گناہ کھلے عام کر رہا ہے اور آپ بولے ہو کہ نہیں نہیں مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے. تو خدا کہتا ہے اگر تم اس سے قطع تعلق کرتے ہو میری وجہ سے تو بھی مجھ پر تمہاری محبت واجب ہو جاتی ہے. اور یہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی اب تو انسان ہے صلہ رحمی قطع رحمی ناراضگیاں، لیکن یہ ناراضگیاں کس لیے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے؟ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر چیزیں تو ہماری اپنی ذات کی وجہ سے. مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے انہوں نے نہیں بلایا، میرے ساتھ ایسا کر دیا، یا فیملی میں کسی کا حصہ کھا گئے، کسی کا یوں ہو گیا، ایکس وائی زیڈ جو مسائل دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اس وجہ سے ناراضگی ہے. تو یہ اللہ کی وجہ سے تھوڑی ناراضگی ہے کوئی. یہ تو الٹا خدا اور مصیبت ڈالے گا آپ کے اوپر کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرے اس کے لیے تو اور مشکلات ہیں. زندگی تنگ ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، پریشانیاں تنگ ہو جاتی ہے. رجب علی خیاط آپ کو پتہ ہے بہت بڑے عارف تھے، ایک شخص کاروباری آدمی تھا، بزنس مین تھا، وہ بہت پریشان تھا، اس کا کام بڑے عرصے سے رکا. ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے اس کو وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ اس پہ عمل کرو. وظیفہ اس نے عمل کیا مگر کچھ نہیں ہوا. پھر ایک دن دیکھا کہ بازار میں کسی اور بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ ان کے پاس گئے کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے عمل کیا، کچھ نہیں ہوا. کہا ان کے پاس جاؤ. وہ رجب علی خیاط تھے، وہ جا رہے تھے، یہ ان کے پاس گیا، کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہا کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہونے والا. کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے پہلے تمہاری بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے یتیم ہو گئے، تم نے ایک دفعہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جا کے؟ اب وہ ذرا عارف تھے، ان کو تو ہر چیزیں نظر آتی تھی، تو شرمندہ ہوا. وہ گیا، جا کر اس نے اپنی بہن ان کے یتیم بچوں پہ ہاتھ رکھا، ان کی بہرحال ان کے دل جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کی یہ کی، اور کچھ عرصے میں اس کا کام بہتر ہو گیا. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات ہماری زندگی میں جو گرفتاریاں ہیں وہ کیوں ہے. تو اگر تو خدا کے لیے ہے الحمدللہ، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے ہے، اپنے ڈیزگنیشن کے لیے، اپنی پوسٹ کے لیے ہے، تو پھر تو الٹا خدا کی محبت کی بجائے خدا نخواستہ بھی خدا کا عذاب نہ آ جائے.
عزیزان محترم، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں موقع ملتا ہے، اور یہ باتیں بھی سننے کا ہمیں رمضان میں ہی آپشن ہے۔ یہ عام دنوں میں تو آپ یہ بات سنیں گے بھی نہیں، چاہے جتنا ہی اچھا مولوی آ جائے، بولیں گے بس بہت ہو گیا، ویسی زندگی میں ٹینشن ہے، ابھی یہ کون سننے گا آپ کی بات۔ یہ رمضان میں آپ کی بھی مجبوری ہے، ابھی کچھ نہ کچھ تو سننا ہی ہے، درس چل رہا ہے، تو یہ رمضان میں آپشن ہے جو ہماری اپنی ذات کی طرف پلٹتا ہے۔ یقیناً سب سے پہلے نصیحت میں اپنے آپ ہی کو کرتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے استاد آیت اللہ سعادت پرور سے یہی سنا، وہ یہی فرماتے تھے کہ کبھی بھی سامنے والے کو نصیحت مت کرو، یعنی ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رہو، خود تم گرفتار ہو۔ ہم خود گرفتار ہیں بہت ساری چیزوں میں، تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم کہ کیا ہماری یہ محبتیں خدا کے لیے ہے، یہ ہماری نفرتیں خدا کے لیے ہے۔ آج کے اس دور کے اندر کی جہاں ہم دیکھتے